کیا آپ نے کبھی کسی ایسے ولی کامل کے بارے میں سنا ہے جو چوڑیاں، زیورات اور زنانہ لباس میں نظر آتے تھے؟ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کچھ مذاق اڑاتے تھے، کچھ اعتراض کرتے تھے، لیکن جب ان کی کراماتیں ظاہر ہوئیں اور لوگوں کو ان کے مقام کا پتہ چلا تو وہی لوگ ان کے قدموں میں گر گئے۔ دوستو، وہ ولی تھے حضرت موسیٰ سہاگ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک ولی ہونے کے ساتھ ایک بڑے عالم دین بھی تھے، پھر آپ نے ایسا لباس کیوں اختیار کیا؟ جب علماء نے زبردستی آپ کا زنانہ لباس اتروایا تو اس وقت آپ کی ایسی کون سی کرامت ظاہر ہوئی کہ پورے مجمع پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا؟ جب سارے ملک میں قحط پڑ گیا تھا تو کیسے آپ کے ایک اشارے پر آسمان سے زوردار بارش ہوئی؟ حضرت شاہ عالم بخاری جیسے قطب زماں بزرگ نے آپ کے وصال کی خبر دی اور آپ کی تدفین کے لیے اپنے خلیفہ خاص کو بھیجا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، آج آپ کی درگاہ میں 4 مزارات موجود ہیں، لیکن صدیہ گزر جانے کے باوجود کوئی یقین سے نہیں بتا سکتا کہ حضرت موسیٰ سہاگ کا اصلی مزار کون سا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی روحانی حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم صرف واقعات نہیں سنائیں گے، بلکہ تاریخ، روایتوں اور کراماتوں کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ مجذوب کون ہوتے ہیں؟ شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اور ان کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ یقین مانیے، اگر آپ نے اس ویڈیو کا ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس نایاب جانکاری کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام موسیٰ تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کہیں تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ وہ دور آپ کی شہرت کا دور نہ تھا۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ آپ دہلی میں رہتے تھے، ایک زبردست عالم دین تھے اور آپ درس و تدریس اور وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ آپ مزار شریف پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے کہ آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں جن کی مراد پوری ہوئی تھی وہ اس خوشی میں وہاں ڈھولک بجا بجا کر محبوب الہی کی شان میں اپنی زبان میں کچھ گا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ سہاگ عالم باعمل اور شریعت کے بہت پابند تھے۔ انہوں نے جب ان عورتوں کو اس طرح گاتے بجاتے دیکھا تو دل میں سخت ناراض ہوئے کہ یہ ناجائز اور حرام کام حضرت محبوب الہی کے آستانے پر ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ شاید محبوب الہی ان لوگوں کے اس فعل سے راضی ہیں، تبھی تو وہ یہاں گا بجا رہی ہیں، ورنہ اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی تو یہاں یہ خلاف شریعت کام کیوں ہوتا؟ بہرحال انہی خیالات کے ساتھ آپ محبوب الہی کے دربار میں حاضری دے کر چلے آئے اور اس واقعے کو کافی وقت گزر گیا۔ چند سال بعد آپ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج سے فارغ ہو کر آپ نے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا۔ مدینہ شریف کا سفر کرنے سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آپ کو مدینہ شریف جانے سے روکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر آپ نے اس خواب پر کوئی توجہ نہیں دی اور قافلے کے ساتھ مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ راستے میں پھر آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص آپ کو مدینہ شریف جانے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو مدینہ گیا تو یاد رکھ تیرا ایمان چھین لیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ کانپ گئے، بہت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آپ کے قافلے میں ایک بزرگ موجود تھے۔ آپ نے ان کی خدمت میں جا کر انہیں اپنا خواب اور پھر راستے کا سارا واقعہ سنایا۔ ان بزرگ نے آپ کی بات سن کر تھوڑی دیر مراقبہ کیا
اور پھر آپ سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن دہلی میں نظام الدین اولیاء کو ناراض کیا ہے، اور جب ہمارا ایک دوست اس سے ناراض ہے تو ہم اسے اپنے یہاں کیسے آنے دیں؟ جو ہمارے اولیاء کو رنج پہنچاتا ہے اسے ہم اپنے یہاں نہیں آنے دے سکتے۔ اگر واقعی وہ ہمارے یہاں آنا چاہتا ہے تو پہلے دہلی جائے اور نظام الدین اولیاء سے اپنا قصور معاف کروائے۔ حضرت موسیٰ سہاگ نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے محبوب الہی مجھ سے ناراض ہو گئے، کہ سوچتے سوچتے یک آپ کو حضرت محبوب الہی کے دربار میں عورتوں کا گانا بجانا اور اسے دیکھ کر اپنے دل میں جو خیال آیا تھا وہ یاد آ گیا۔ وہ یاد آتے ہی آپ سخت پریشان ہوئے اور مدینہ شریف کی جگہ ہندوستان کے شہر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دہلی پہنچ کر آپ نے بطور سزا اپنی داڑھی مونچھ منڈوائی، زنانہ لباس، چوڑیاں اور زیور پہنے، پھر ڈھولک گلے میں ڈال کر گاتے بجاتے حضرت محبوب الہی کے دربار میں دیوانہ وار حاضر ہوئے۔ مزار پر پہنچ کر دیوانگی کے عالم میں اس کا طواف کرنے لگے اور محبوب الہی سے معافی مانگنے لگے، یہاں تک کہ طواف کرتے کرتے آپ بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ بس یہ عاجزی، انکساری اور اپنے غرور و تکبر کو مٹانے کی یہ ادا محبوب الہی کو پسند آ گئی، اور آپ کے بے ہوش ہوتے ہی معرفت کے دروازے آپ پر کھل گئے، اسرار الہی آپ پر ظاہر ہو گئے، سارے حجابات اٹھا لیے گئے اور آپ تجلی ربانی سے مشرف ہوئے، اور ایسے مشرف ہوئے کہ آن کی آن میں مجذوب بن گئے۔ ذرا دیر میں آپ کی دنیا ہی بدل گئی اور آپ کیا سے کیا ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے آپ سے زنانہ لباس اور زیور اتارنے کو کہا تو آپ نے فرمایا، میں نے اس لباس میں ہی خدا کی معرفت کو پایا ہے، جو کچھ ملا ہے اس لباس اور اس حلیے میں ملا ہے، اس لیے میں اب اس لباس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ عرصہ آپ اسی حالت میں محبوب الہی کے دربار میں رہے، اور وہاں آپ کو محبوب الہی سے سلسلہ چشتیہ کا فیض حاصل ہوا، اور ان کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا بلکہ چھپا کر رکھنا۔ چنانچہ آپ محبوب الہی کے حکم پر دلی سے احمد آباد چلے گئے اور اپنی ولایت کو چھپاتے ہوئے زنانہ لباس، چوڑیاں اور زیور پہن کر ہجڑوں اور گانے بجانے والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ قوالی سنتے تھے تو آپ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ رقص کرنے لگتے تھے۔ بعض کتابوں میں آپ کو چشتی سلسلے کا بزرگ لکھا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ آپ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ تھے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سکندر بودلہ قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کو 2 قلندر بزرگوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی، ایک حضرت جیو لال قلندر سہروردی، دوسرے حضرت لال شہباز قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہما۔ اس طرح آپ کے مشائخ کے سلسلے میں جذب و مستی اور قلندرانہ رنگ موجود تھا۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ آپ بیعت پہلے سے تھے یا غلبہ حال میں آنے کے بعد بیعت ہوئے۔ آپ اسی زنانے حلیے، چوڑیوں، زیور کے ساتھ احمد آباد میں رہنے لگے، کیونکہ آپ اپنے وقت کے ایک زبردست عالم دین بھی تھے۔ اس لیے احمد آباد کے علماء نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے آپ کو مسجد میں طلب کیا۔ آپ اسی زنانہ لباس، چوڑیاں اور زیور میں وہاں تشریف لے گئے۔ علماء کے گروہ نے آپ کا لباس اور چوڑیاں وغیرہ اتار کر آپ کو سفید لباس پہنایا اور وضو کرا کر نماز میں شریک کرایا۔ جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، میرا میاں کہتا ہے اس کی سہاگن رہے، اور یہ منہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، میں تو اپنے میاں کی سنوں گی۔ اتنا فرمانا تھا کہ آپ کا لباس سرخ ہو گیا، چوڑیاں اور زیور وغیرہ واپس آپ کے جسم پر آ گئے۔ جب لوگوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو بہت حیران ہوئے،
علماء نے بھی سمجھ لیا کہ یہ کوئی بنا ہوا دیوانہ نہیں بلکہ عشق الہی کا مست ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا اور آپ مسجد سے نکل کر واپس ناچنے گانے والوں کے ساتھ چلے گئے۔ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار شہر احمد آباد میں کئی سال سے بارش نہیں ہوئی اور سوکھا پڑ گیا۔ لوگ بھوک پیاس سے تنگ آ گئے۔ بارش کے لیے نماز استسقا بھی پڑھی گئی، لیکن آسمان سے ایک بوند پانی نہ برسا۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ کا دور حکومت تھا۔ وہ خود بھی ایک صاحب باطن بزرگ تھے اور حضرت شاہ عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔ چنانچہ وہ ایسی مشکل گھڑی میں حضرت شاہ عالم بخاری محبوب باری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت شاہ عالم بخاری مسکرائے اور فرمایا کہ اس وقت احمد آباد میں ایک ہی ایسا بندہ ہے جو بارش کی دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ اگر بارش چاہتے ہو تو موسیٰ سحاق کے پاس جا کر ان سے دعا کی درخواست کرو۔ چنانچہ بادشاہ لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ سحاق کو ڈھونڈنے نکلے۔ کسی نے بتایا کہ وہ ناچنے گانے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تب آپ حضرت موسیٰ سحاق کو ڈھونڈتے ہوئے ناچنے گانے والوں کی بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ سحاق سرخ لباس اور چوڑیاں زیور پہنے بیٹھے ہیں، آس پاس گانے والے دف بجاتے ہوئے لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ لوگوں میں سے کسی نے بتایا کہ یہی حضرت موسیٰ سحاق ہیں۔ حضرت سلطان احمد بادشاہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے بارش کی دعا کرنے کی التجا کی۔ حضرت موسیٰ سحاق نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو دھوکا ہوا ہے، وہ کوئی اور موسیٰ ہوگا جو اللہ کا پیارا ہوگا۔ میں تو ایک گناہگار بندی ہوں اور یہاں ناچنے گانے والوں میں رہ کر اپنی گزر بسر کرتی ہوں۔ لیکن بادشاہ نے آپ سے برابر اصرار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس غلطی سے یا کسی دھوکے میں نہیں آئے ہیں، بلکہ حضرت شاہ عالم بخاری نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت شاہ عالم بخاری کا نام سن کر آپ سنبھل گئے اور فرمایا شاہ عالم نے ہمارا راز فاش کر دیا، اگر ہم شاہ عالم کا راز فاش کر دیں تو کیا ہوگا؟ الغرض بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے آپ سے بارش کی بہت گزارش کی اور عرض کی حضور اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، اس کے لیے ہی دعا کر دیں۔ آخر کار لوگوں کی تنگ حالت دیکھ کر آپ مجبور ہو گئے اور اینٹ اٹھا کر اپنی چوڑیوں کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا خدا بندہ بارش برسا یا اپنا سہاگ واپس لے لے، اگر تو نے پانی نہ برسایا تو اپنی چوڑیاں توڑ دوں گی۔ آپ کی زبان سے اب یہ جملے نکلے ہی تھے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی چوڑیاں توڑتے آسمان میں بادل آیا اور ایسی تیز موسلا دھار بارش ہوئی کہ بادشاہ اور لوگوں کو واپس گھر جانا دشوار ہو گیا۔ جب آپ سے یہ عظیم الشان کرامت ظاہر ہوئی تو مخلوق پر آپ کی عظمت و ولایت اچھی طرح ظاہر ہو گئی اور لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ آپ جتنا ان سے بچتے لوگ اتنا آپ کے پیچھے لگتے، جتنا آپ خود کو چھپانا چاہتے آپ اتنا ظاہر ہوتے جاتے۔ الغرض مخلوق کے ازدحام سے تنگ آ کر آپ نے زمین کھود کر اس میں تشریف لے گئے، لیکن لوگوں نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ آپ اپنی کرامت کی بدولت زمین کے برابر میں منتقل ہو گئے، وہاں بھی کھودا گیا تو اس کے برابر میں سرک گئے۔ اس طرح آپ نے 3-4 مقامات بدلے۔ ہر بار آپ کے عقیدت مند اس جگہ کو کھودتے لیکن آپ کو وہاں نہ پاتے۔ بالآخر آپ نے آخری بار اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا اب ہمیں یہیں رہنے دو، تمہارا کام ہو چکا ہے، یہاں سے لوٹ جاؤ اور ہمیں واپس دنیا کی طرف مت بلاؤ۔ اس طرح آپ نے وہی زمین کے اندر قبر میں انتقال فرمایا۔ آپ کے وصال کے متعلق ایک دوسری روایت جو کافی مستند مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی شہرت کافی بڑھ گئی اور لوگوں کی بھیڑ سے آپ گھبرانے لگے
تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اب لوگوں کے درمیان سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت شاہ عالم بخاری محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کو کشف کے ذریعے آپ کے وصال کی خبر ہو گئی، تو آپ نے اپنے خلیفہ حضرت میاں مخدوم کو حکم دیا کہ موسیٰ سہاگ کا وصال ہو گیا ہے، جلد وہاں جاؤ اور ان کے دفن کا انتظام کرو، لیکن خبردار ان کی چوڑیاں، ان کا لباس وغیرہ کچھ نہ اتارنا، بلکہ جس حالت میں وہ ہیں اسی حالت میں انہیں دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت میاں مخدوم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر اسی حلیے لباس چوڑیوں میں آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ آج آپ کے 4 مزار برابر برابر موجود ہیں۔ یہی وہ 4 مقام ہیں جہاں آپ قبر سے اندر سرک کر 4 جگہ منتقل ہوئے تھے۔ اس میں سے آپ کا اصلی مزار کون سا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں لوگوں سے پوشیدہ رکھا، اسی طرح آج آپ کا اصلی مزار بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان مزارات میں سے ایک مزار آپ کا ہے۔ ان چاروں مزارات پر ایک ہی چادر ڈالی جاتی ہے اور چاروں پر پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سے سدا سہاگ سلسلہ وجود میں آیا اور اس سلسلے کے لوگ آپ کی پیروی میں چوڑیاں اور زنانہ لباس پہنتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو آپ ایک مجذوب تھے۔ آپ پر عشق الہی میں جذب کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مجذوب ولی اللہ ہوتے ہیں، لیکن ان پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عشق الہی میں اپنی ہوش و حواس اور عقل و خرد کو کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے ان پر سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے اور ان کے افعال و اعمال، احوال و اقوال پر گرفت نہیں کی جاتی۔ ان کے معاملے کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ حساب کتاب کرنے کا حق صرف اس کا ہے، ہمارا نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجذوب بزرگوں کی بے ادبی اور گستاخی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے، جو اللہ کے ولیوں سے سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ سہاگ کی شان میں جانے کیا کیا بکتے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ صحیح معنی میں خدا کے دشمن ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، مجذوب کی پہچان آسان نہیں ہوتی، اور ہر ایرا غیرہ شریعت کے خلاف کام کرنے والا، ننگ دھڑنگ گھومنے والا مجذوب بھی نہیں ہوتا۔ مجذوبوں کے الگ الگ حلیے، الگ الگ رنگ ڈھنگ اور الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، اس لیے عام انسان کے لیے دشوار ہے کہ وہ کسی مجذوب کی پہچان کر پائے۔ ہاں، مجذوب کی شناخت کے بارے میں ایک قاعدہ مسلم چلا آتا ہے کہ اس کے دور کے اولیاء و مشائخ اگر اسے مجذوب مانے تو اس کا مجذوب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ پر اسرار ربانی آشکار ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون کس مقام کا ہے۔ حضرت موسیٰ سہاگ کے بارے میں حضرت شاہ عالم بخاری محبوب باری کا اعلان، اور پھر آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دفینے کے لیے اپنے خلیفہ کو بھیجنا آپ کی مجذوبیت اور ولایت کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ سہاگ نے جو حلیہ اختیار کیا، جو اعمال و افعال کیے، وہ سب مجذوبیت اور غلبہ حال کی حالت میں کیے، اور اس حالت میں ان پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ اگر آج کوئی شخص اپنے ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے اس طرح حلیہ بنائے یا شریعت کے خلاف کام کرے تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی کرنی ہے۔ کسی مجذوب کی پیروی کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے معاملات نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اس مقام کے ہیں کہ ان کی نقل کریں۔ مجذوبوں کے بارے میں اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ عام انسان کو ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ عوام کو ان سے فائدہ کم، نقصان پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کیونکہ مجذوبوں کا حلیہ اور ان کے اعمال جب عام انسان کی عقل میں نہیں آتے تو وہ ان کی توہین کرتا ہے یا انہیں ستاتا ہے، تو پھر اس حالت میں
وہ ان کی بددعا یا عتاب کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کا فرمایا ہوا زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں شریعت و طریقت کے صحیح راستے پر چلائے، آمین۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 10 رجب 853 ہجری مطابق سن 1475 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف صوبہ گجرات کے شہر احمد آباد میں موسیٰ سہاگ قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ یہ قبرستان شاہی باغ میں ہے اور آپ کا مزار یہاں کافی مشہور ہے۔ آپ کے مزارات پر آج بھی 2 دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ ایک، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے لیے یہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ شادی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسرے، آپ کے مزار پر اگر آج بھی بارش کی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے کے صدقے بارش نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ مجھ فقیر بلال راس کو اسی سال 13 اپریل 2026 کو آپ کے مزار کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے آپ کے دربار میں بہت روحانیت اور سکون محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے تمام مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے، اور ہم سب کو آپ کا اور تمام اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم جلد ہی احمد آباد کے دیگر مشہور بزرگوں کی ویڈیو بھی اس چینل پر پیش کرنے والے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔